نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ اتباع کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو اس لیے دیتا ہے کہ مومن اتباع کی حقیقت رحمت محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا والی وارث ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی جنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت میں رہتا ہے، محبت میں مائیت ہوتی ہے، جس کا حصول ہوتے ہوتے تعلیم سے ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم وحی اور حکم کی تعلیم سنت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت کا اہل کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی محبت کا اہل ہو جاتا ہے تو اسے سارا جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے وہ اسے اللہ پروردگار کی طرف سے دیکھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، اسے ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ جاہل رہ جاتا ہے۔ یہ جاہل کے لیے ہی سارا ڈر ہے۔ جاہل جب بھی اپنی جہالت سے گزرتا ہے دوسرے کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ خود تو وہ جاہل ڈر مر میں رہتا ہی ہے جب تک اس کا یہ جہالت کا وتیرہ جہالت نہ چھوٹ جائے۔ فاتبعونی کے ذکر میں جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی محبت کے اہل کرتا ہے۔ یہ محبت کے اہل ہونا دو طرح سے ہے، دنیا اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھلائی والی ہوتی ہے، اسے بھلا ملتا ہے۔ ورنہ دنیا گندی ہوتی ہے، پریشانی والی ہوتی ہے، اور آخرت اس دنیا کا ہی نتیجہ ہے۔ جب یہ دنیا اچھی نہیں ہوتی تو اس کی آخرت بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ ان دو چیزوں کا میں ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو وہ کون ہے، اور اتباع میں وہ اپنی زندگی کس طرح بدلتا ہے، یہ کون ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی نہیں بدلتا تو اس نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا یہ ہے، لیکن وہ سمجھنا اس کا ہے۔ اتباع کے اندر سمجھنا میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اتباع واضح ہے، اور اتباع سے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع نظر آنی چاہیے کہ میں نے اتباع کی ہے۔ کوئی آنکھ کھولتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں نے آنکھ کھولی ہے۔ آنکھ بند رکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے آنکھ بند رکھی ہے۔ یہ پتہ ہونا علم ہے، اور پتہ بھی علم بھی ایسا ہونا چاہیے جو پکا ہو،
یہاں کچے بچے بیر کوئی نہیں چلتے. پکی بات. دو چیزیں ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے. ایک اللہ پروردگار کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، جس کا حکم بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کوئی نصیب والا ہوتا ہے یہ جو بات جانتا ہے، ورنہ مولوی بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے کیا گیا ہے. یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. پہلی بات کہ جب کوئی عمل میں حکم بجا لاتا ہے، یہ دنیا و آخرت کا مارا ہوتا ہے. عمل میں حکم بجا لانا یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ عمل میں تو حکم بجا لانے والا دھوکے میں ہوتا ہے. جب بھی حکم بجایا لایا جاتا ہے تو عمل میں نہیں بجایا لایا جاتا، ہمیشہ تعلیم میں بجا لانا ضروری ہوتا ہے. تعلیم میں اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. جب ہم نماز عمل میں ادا کرتے ہیں، روزہ عمل میں ادا کرتے ہیں، حج عمل میں ادا کرتے ہیں، نکاح عمل میں ادا کرتے ہیں، تو یہ جب ہم نے عمل میں یہ ساری چیزیں ادا کی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس سے نہ دنیا اچھی ہوتی ہے بندے کی، نہ آخرت اچھی ہوتی ہے. عرض کروں گا اگر آپ نے اور ہم نے اس بات کو جان لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ہم اہل ہو جائیں گے، اور اگر نہ جانا تو جانتے رہنے میں ہم لگے رہیں گے، مزہ نہیں آئے گا. دنیا کر کے گھر آئیں گے مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھ کے گھر آئیں گے مزہ نہیں آئے گا، حج کر کے گھر آئیں گے مزہ نہیں آئے گا. مزہ کیسے آ جائے؟ مزے کی بات ہی نہیں اس نے کی، بلکہ مزہ خراب کر دیا ہے، کرکرا کر دیا ہے. بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حکم جو ہے وہ عمل میں ادا نہیں ہوتا. حکم کبھی بھی عمل میں ادا نہیں ہوتا. جب بھی حکم ادا کیا جاتا ہے، ادائیگی جب عمل حکم کی جاتی ہے، جب بھی ادائیگی حکم کی جائے گی، تعلیم نبی رسول نے جو دی ہے اس میں کی جائے گی. اگر کسی نے عمل میں حکم ادا کر دیا، اسے کیا عمل میں حکم ادا ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر زبان سے پڑھ دے، تعلیم میں نہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، مجھے بتائیے اس نے حکم جو عمل میں ادا کیا ہے یہ کیسے ادا ہو جائے گا؟ وہ تو مارا گیا. اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے بتانے والا یہ نہیں بتاتا کہ حکم عمل میں ادا نہیں کیا جاتا، ہمیشہ حکم تعلیم میں ادا کیا جاتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ایک عمل میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، لیکن تعلیم میں اس نے تصدیق اقرار اندر باطن میں کر دیا ہوتا ہے، اس کا کلمہ معتبر ہو جاتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ کرتا ہے تو اس کا عمل ادا نہیں ہوتا. اور جب کوئی حکم تعلیم میں ادا کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا بھی اہل ہو جاتا ہے. اور جب وہ گھر میں جو چیز لے کے آتا ہے وہ بھی حلال ہوتی ہے، وہ بھی دنیا اچھی ہوتی ہے. اور جس کی دنیا اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، اور جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت اچھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ مسلمان مومن ہی وہ ہے
کہ جب وہ دنیا کرتا ہے تو حکم میں کرتا ہے، اور حکم کی ادائیگی جب کرتا ہے تو تعلیم میں کرتا ہے، اور اگر اس کے الٹ کوئی الٹ دیکھنا، اب الٹ کیا نکلے گا، الٹ کوئی عمل جو ہے وہ حکم میں بجا لاتا ہے، عمل حکم میں بجا لاتا ہے، وہ تو نرا عمل ہی نکلے گا، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ادائیگی پتہ کس کی ہوگی؟ اب سننا، ادائیگی ہوگی خواہش کی۔ جناب حکم تو اس نے عمل میں ادا کر دیا، جو کہ تعلیم میں ادا ہونا تھا، تعلیم میں ادا ہونا تھا۔ اب ادائیگی اندر کیا ہوگی؟ خواہش ہوگی، مارا گیا۔ کیا اس کے پاس بچا؟ شیطان نے یہی کیا تھا، مارا گیا۔ حکم اللہ کا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے حکم عمل میں ادا کر دیا، بتا دیا میں نے نہیں سجدہ کرنا۔ اگر حکم کی ادائیگی کرتا تو انکار کب کرتا؟ وہ تو حکم مانتا۔ عمل میں جب کوئی حکم ادا کرتا ہے تو باطن میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے۔ اب حکم میں عمل جو ہے وہ نکاح ہے۔ جب کوئی حکم میں عمل نکاح کرتا ہے تو نکاح تو اس نے پڑھ لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن چاہیے یہ تھا کہ حکم میں نکاح نہ کرتا، یعنی عمل میں جو حکم پورا نہ کرتا، تعلیم میں وہ نکاح کرتا۔ جب تعلیم میں نکاح کرتا تو زنا نہ پھر ہوتا، اس نے نکاح کیا تھا۔ تعلیم میں جب نکاح کرتا تو خواہش وہاں نہ ہوتی، آنکھوں کا دیکھنا بھی پاک ہوتا، کان کا سننا بھی پاک ہوتا، زبان کا بولنا بھی پاک ہوتا، اور عمل زوجیت جو ہے وہ بھی عمل زوجیت ہوتا، غیر نہ ہوتا، نکاح ہوتا، زنا نہ ہوتا۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، حکم کی ادائیگی تعلیم میں ہے، حکم کی ادائیگی تعلیم میں ہے، اور اگر کوئی حکم کی ادائیگی عمل میں کرتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ حکم کی ادائیگی تعلیم میں ہے، اب اس نے کس میں ادائیگی کی ہے؟ اس نے عمل میں کی ہے۔ جب ادائیگی عمل میں وہ کرتا ہے تو تعلیم کدھر گئی؟ تعلیم میں خواہش اس کی آ جاتی ہے، یہ مارا جاتا ہے۔ اب جب یہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہے، تو یہ اللہ پروردگار کے احکام ہیں، انہیں تعلیم میں ادا کرنا ہے۔ عمل میں ادا اگر یہ ہو گئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جان پر وبال بن جائیں گی۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے تعلیم میں ہمیں بتایا ہے۔ جب وہ نتیجہ نہیں نکلے گا، ہم کہیں گے نماز میری قبول ہو گئی ہے، روزہ میرا قبول ہو گیا، حج میرا قبول ہو گیا۔ کیسے قبول ہو گیا؟ بتاؤ نا کیسے قبول ہو گیا؟ حکم تو عمل میں ادا کیا ہے، حکم عمل میں ادا کیا ہے، اور باطن میں تعلیم نہیں تھی، خواہش تھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں تھی کہ عمل جو ہے وہ حکم میں ادا نہیں کیا بلکہ تعلیم میں ادا کیا ہے، کہ اللہ کا حکم تھا اور حکم کی تعلیم تھی، تو اس کا نتیجہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ نتیجہ سنیے، نتیجہ کیا ہے؟ جب وہ رزق کمائے گا نا، وہ رزق جب کمائے گا تو وہ رزق اس کا حلال پر اجازت ہوگی، حلال رزق نہیں ہوگا۔ یہ دھوکے ہیں جو بہت بڑے بڑے نفس شیطان ہمیں دیتا ہے۔ حلال اجازت پر اس کے لیے ہوگا، حلال رزق اجازت پر ہوگا، اللہ نبی رسول کی اور جس سے اس نے کمایا ہوگا وہاں پر اجازت ہوگی، باہمی رضامندی ہوگی، اور حرام اس کے لیے جائز شرعی عذر کے اندر ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، اگر یہ دو چیزیں نہ پائی گئیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے عبادت قبول نہیں ہوئی کہ اس نے حکم جو ہے وہ عمل کے اندر ادا کر دیا۔ حکم تو عمل کے اندر ادا ہی نہیں ہوتا، حکم تو عمل کے اندر ادا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے حلال کماؤ،
اللہ کا حکم حرام سے بچو، وہ بتائے نا وہ کیسے حرام سے بچا ہے۔ شرعی عذر کے اندر حرام اس کے لیے جائز ہوگا، ویسے وہ جائز ہی نہیں کرے گا، اور حلال اجازت پر اس کے لیے جائز ہوگا، اجازت پر وہ حلال استعمال کرے گا۔ اگر کسی کو اجازت نہیں ہوئی حلال کی تو اس نے عبادت جو کی ہے وہ تو اس نے عمل کے اندر عبادت کی ہے، چاہیے تھا ادائیگی کے اندر، سنت کے اندر وہ عبادت کرتا، تاکہ اسے پتہ ہوتا کہ حلال اجازت پر ہے اور حرام جو ہے وہ شرعی عذر پر ہے۔ یہ دو چیزیں جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہیں، اب اس نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حضور اس کا عمل اس لیے قبول ہے کہ اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ادائیگی ہے۔ جب وہ ادائیگی کے ساتھ فارغ ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، تو وہ قبولیت رزق سے پاتی ہے۔ قبولیت جب عبادت رزق سے پاتی ہے تو رزق کب بتائے گا کہ یہ شرعی عذر پر حرام جائز ہوا ہے یا حلال جو اجازت پر ٹھیک ہوا ہے۔ وہ دو چیزیں جو ہیں اسے بتا دیں گی کہ بھئی اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، اور جس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہوتی اس کی عبادت کیسے قبول ہو گئی۔ فتح بیونی کے اندر کیا ہے؟ فتح بیونی کے اندر اگر رزق کماتا ہے تب عبادت ہے، اور اگر عبادت کرتا ہے تب عبادت ہے۔ عبادت تو قبول ہی دو طریقے سے ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم کی تعلیم سنت میں ادا کیا جائے، اور اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، اللہ کا حکم عمل میں ادا کر دیتا ہے، تو عمل میں اس نے جب حکم ادا کیا ہوتا ہے تو باطن میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے۔ اس نے خواہش کے اندر عبادت کی ہوتی ہے، خواہش کے اندر رزق کمایا ہوتا ہے۔ اب وہ جب رزق کمانے جاتا ہے نا خواہش کے اندر، قسم خدا کی مصیبت میں پڑا رہتا ہے، مصیبت میں پڑا رہتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا کہ خواہش میں جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ بندہ خود کما رہا ہوتا ہے، خود ہی رازق بن گیا ہوتا ہے، اور خود ہی اپنے رزق کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ مت ماری گئی ہے، رازق تو اللہ ہے۔ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو حکم اور حکم کی تعلیم میں دیتا ہے۔ اب جب کوئی عبادت کرے تو یہ بات یاد رکھے کہ میں نے جب عبادت کرنی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادت کرنی ہے تو وہ قبولیت میں کرنی ہے۔ قبولیت کے بغیر عبادت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب قبولیت میں عبادت وہ ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والا اللہ پروردگار کا حکم، عبادت حکم ہے، حکم کی تعلیم میں، نبی رسول کی تعلیم سنت میں اللہ اکبر کرتا ہے، عبادت اللہ پروردگار کی بجا لاتا ہے۔ اور عبادت بجا لانے کے بعد کیوں؟ اس نے خواہش میں عبادت نہیں کی ہوتی جیسے شیطان نے کی ہے، اس نے تعلیم سنت میں عبادت کی ہوتی ہے۔ عبادت بجا لانے کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ رزق کماتا ہے، رزق اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، پھر رزق کھاتا ہے، رزق کھلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اب یہ دیکھے عبادت کی قبولیت میں رزق حلال کا ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اور رزق اس کا حرام کا، رزق کیا ہو جاتا ہے؟ حلال کا ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی کا رزق حلال کا ہو جائے گا تو دو چیزیں یاد رکھنا، یہ نہ کہنا یہ رزق حلال کا ہے یا یہ رزق حرام کا ہے، نہیں، حرام میرے اور آپ کے لیے تب جائز ہوگا جب شرعی عذر کوئی مجھے ملے گا یا آپ کو ملے گا۔ شرعی عذر میں حرام جو ہوتا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور حلال جو اللہ پاک نے حکم میں فرمائی ہوئی ہے چیز وہ اجازت پر جائز ہوتی ہے، اجازت پر۔ اگر اجازت شوہر نہیں دیتا بیوی کو، ماں باپ کے پاس وہ نہیں جا سکتی، شوہر جب اجازت دے دے گا تو ماں باپ پر جانا حلال ہے، اب یہ حلال ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، ماں باپ کی زیارت کرنا بے شک بیوی کے لیے ماں باپ کی حلال ہے، لیکن اجازت شوہر کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح اللہ پروردگار نے جو کچھ بھی ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ حکم میں حلال ہے، لیکن جب اس کی اللہ اجازت دے دیتا ہے تب وہ ہمارے استعمال کے لیے، ادائیگی کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔
اسی طرح حرام ہے، حرام شرعی عذر میں ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، حرام تو ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہتا ہے۔ اب جب عبادت کرنے والا اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو اس کا حلال جو اس نے کمایا ہوتا ہے آپس میں باہمی رضامندی کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ حلال اللہ پروردگار کرتا ہے، تب وہ حلال استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، حلال تو ہے وہ چیز لیکن بھئی تیرے لیے تو حلال نہیں ہے نا، تیرے لیے تو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیز حرام تو ہے، قیامت تک حرام ہی ہے، لیکن تیرے پر کوئی شرعی عذر ایسا نہیں آیا کہ تیرے لیے وہ حرام بھی حلال ہو جائے۔ اب پتہ ہوا نا کہ دو چیزیں ہیں کہ جب بھی حکم اللہ کا ادا کرنا ہے تو تعلیم میں ادا کرنا ہے، عمل میں ادا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ باہر اگر عمل ہوگا تو باطن میں کیا ہوگا؟ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں خواہش ہوگی، یہ خواہش کا مارا عمل تو بندے کو دونوں جہاں میں گھاٹے میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ گھاٹا ہے کہ جی میں سارا کچھ کرتا ہوں، جی میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے جی کبھی فائدہ نہیں ہوتا، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہوتا ہے وہ مٹی بن جاتی ہے۔ یہ مٹی نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ ریت بنے گی۔ جو تم نے کیا ہے وہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کچھ کرنے لگو تو وہ آپ کا میرا کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ کیوں؟ ہم عمل ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک زندہ ہے کیا کرنے کے قابل ہے؟ عمل کرنے کے قابل ہے۔ وہ میرا اور آپ کا عمل ہوگا۔ آپ نے اور میں نے عمل جب بھی کرنا ہے وہ عمل کی ادائیگی سنت میں ادا کرنا ہے، تاکہ ہمارا رزق جو ہے گھر میں جو آنے والا جو کھانے والی چیز ہے وہ حلال کی ہو جائے، تب یہ اجازت حلال کی ہوتی ہے، ورنہ حلال نہیں ہوتا۔ اٹھا کے گھر میں نا بکرا ہی وہ لے کے آتا ہے، بکرے کا گوشت ہی لے کے آتا ہے، لیکن حلال نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی اجازت نہیں ہے کھانے کی، کہ پٹواری نے وہ رشوت لے کے نا بکرا خریدا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے ہی حلال ہے جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی، حلال کر دیا۔ اسی طرح حرام بھی اس کے لیے جائز ہوتا ہے جو شرعی عذر کے اندر جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ نہیں ہم دیکھتے۔ نماز اپنی لمبی لمبی دیکھتے ہیں، روزہ اپنا لمبا لمبا دیکھتے ہیں، حج اپنا لمبا لمبا دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ تعلیم میں ہم نے ادا کیا، تحیات بھی پڑھی ہے، فرض بھی سارے ادا کیے ہیں، رکوع بھی کیا ہے، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، حج کی ساری شرطیں پوری کی ہیں۔ یہ دیکھ کے گھر میں آیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا حج قبول کر لیا۔ اللہ نے تجھے بتایا ہے کہ میں نے قبول کر لی؟ جسے اللہ نے بتایا ہے وہ جب رزق کما کے لاتا ہے تو وہ رزق اس کا جو ہوتا ہے باہمی رضامندی میں ہوتا ہے، باہمی ہوتا ہے۔ اس کا رزق جو اس نے کمایا ہوتا ہے باہمی رضامندی کے اندر، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے وہ مقرر کر دیا تھا، یہ تیرا ٹھیک ہے، تیری مزدوری مجھے پسند آ گئی ہے، یہ مزدوری تیری یہ لے بھائی۔ باہمی رضامندی میں طے ہوا تو وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہے رزق حلال کی اجازت۔ وہ جی حرام ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا، لیکن میری جان جا رہی ہے بھائی، اب بتاؤ، ہاں شرعی عذر ہے تم کھا سکتے۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں۔ اب اس کی عبادت قبول ہو گئی، حج بھی قبول ہو گیا، عبادت بھی قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے کمائی حلال کی ہے نا، قبول ہو گئی۔ نماز تو ہمیں یہ بتاتی ہے، روزہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے، حج تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تو نے کمائی حلال سے یہ کام کیا یا حرام سے کیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ لے میری نمازیں قبول ہو گئی، تو نمازیں کیسے قبول ہو گئی؟ کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، ملبس لباس حرام کا ہے۔ اچھی بات ہے قبول ہوگی بھائی، کیوں؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ عمل جو ہے نا، اللہ کا حکم جو ہے وہ عمل میں ادا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو عمل میں ادا کیا، عمل میں نکاح کر لیا، عمل میں اگر نکاح قبول ہوتا تو تعلیم میں زوجیت کا حق ادا کرنا تھا، وہ پھر ادا ہوتا، وہ تو نے کیا ہی نہیں۔ حکم عمل میں ادا کر لیا ہے اور زوجیت کہیں اور ادا ہو رہی ہیں، ماتیں نہیں ماری۔ کیسے ہم دیکھنے جاتے ہیں اپنے آپ کو،
اور بھائی اتنا تو خیال کرو نا، جتنا اللہ پروردگار ہمیں خیال دلا رہا ہے اتنا تو خیال کر لو نا۔ عبادت سے کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ عبادت تعلیم کی ادائیگی میں ہر کوئی کرتا ہے، اتحیات یہ وہ سارا کچھ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حکم عمل میں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب باطن میں ادائیگی ہونی تھی، باطن میں ادائیگی نہیں ہوتی۔ باطن میں ادائیگی اگر ہوتی تو عبادت جو اس نے کی تھی، باہر رزق حلال کا کماتا کھاتا، وہ وہاں ہوتا نہیں۔ اب باطن میں کیا ہوتا ہے؟ خواہش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھوں گا، یہ روزہ رکھوں گا، یہ حج کروں گا۔ اور بھائی یہ خواہش میں جو تو کر رہا ہے یہی تو کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں ادائیگی کر، اور ادائیگی کے بعد نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ، اس کے بعد اس کی حقیقی ادائیگی جا کر دیکھ کے ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو بے حیائی برے کاموں سے روک دیتی۔ تیرا حرام ویسے ہی جاری ہے، تیرا حرام ویسے ہی جاری ہے، اور تیرے حلال کی آج تک اجازت ہی نہیں ہوئی امی ابے کی طرف سے۔ جب امی ابے کی طرف سے نہیں ہوئی تو غیر کی طرف سے کیسے ہو گئی؟ سارے حرام تیرے لیے اب حلال ہو گئے ہیں، اور سارے حلال جو ہے ان کی تجھے اجازت ہوگی۔ ایسے بھی کبھی ہوا؟ حلال بھی میرا تیرا جو اس کی اجازت ہے، حرام میں شرعی عذر جو میرا تیرا اس میں اجازت ہے۔ تو نے اتھو خیرہ نتھو خیرہ سب کو ایک ہی کر دیا ہے۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ بس یہ وہ بات ہے جو میں بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب بھی حکم ادا کرنا ہے نا، عمل میں نہیں ادا کرنا۔ جس نے حکم اللہ کا عمل میں ادا کر دیا وہ مارا گیا۔ جب بھی حکم ادا ہوگا کس میں ہوگا؟ تعلیم میں ادا ہوگا۔ اور تعلیم میں جب حکم ادا ہو جائے تو اب باہر دیکھنا ہے کہ حلال اللہ کی اجازت پر ہوا ہے، حرام شرعی عذر پر ہوا ہے یا نہیں، بس یہ دیکھ، اسے اب پتہ ہو گیا۔ اور جسے اس بات کا ہی نہیں پتہ ہو رہا، میں جی نمازی بھی ہوں، میں جی غازی بھی ہوں، بھائی ٹھیک ہے تو ہے نا، لیکن یحببکم اللہ میں اللہ جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فتابعونی کے اندر عمل کی ادائیگی اس نے، حکم کی ادائیگی اس نے نبی رسول کی اتباع میں کی ہوتی ہے۔ اور جب اتباع میں کوئی ادائیگی کرتا ہے تو یحببکم اللہ محبت کے اندر وہ جو کھانا پینا لے کر آتا ہے، پہننا اوڑھنا بچھونا لے کر آتا ہے، وہ سارے کا سارا حلال اجازت پر ہوتا ہے اور حرام شرعی عذر پر ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔